آداب دوستو، یہ ایک انتصاب ہے جو کہ میری کتاب مجسمہ اور دوسرے افسانے جو کہ سن 2007 میں شائع ہوئی تھی میں لکھا گیا۔ یہ انتصاب میری یادوں میں بسے شہر حیدرآباد کے گلی کوچوں اور محلوں کے نام تھا۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حیدرآباد سے قلبی تعلق اس قدر گہرا اور مضبوط ہے کہ میں اپنی زندگی سے کھرچنا بھی چاہوں تو کھرچ نہیں سکتا۔ اکثر ماضی کے اوراق پلٹ پلٹ کر میری یادوں کو روشن کرتے رہتے ہیں۔ آج کتاب ماضی کے اوراق الٹنے کو جی چاہ رہا ہے کہ یہی طریقہ ہے جس سے پتہ چلے کہ میں کیوں کر خوابوں، خیالوں اور تصور کی تیسری آنکھ سے دنیا کو دیکھتا اور کاغذ پر منتقل کرتا رہتا ہوں۔ بے ساکیاں سولہ آنے اب کہانی میں بادشاہ نہیں ہوتے، کرداروں میں بٹی ہوئی زندگی بار خدا اور پھر اب مجسمہ اور دوسرے افسانے۔ در حقیقت لفظ مجھے بہت پیارے ہیں۔ جب پہلی بار لفظوں کی طلسماتی دنیا میں داخل ہوا اس وقت سے لفظوں کی محبت میں بڑے دکھ جھیلے۔ گزشتہ صدی کی چھٹی دہائی کے وسط میں چھتوں پر ایستادہ مچانوں والے شہر کی ایک درسگاہ غلام حسین ہدایت اللہ پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب حمید اللہ شیروانی کے سامنے دست بدستہ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے معصومانہ جوابات میری یاد میں اب بھی روشن ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سنگ رہ گزر کی طرح بے شمار کچے گھروندے اور تجاوزات کو ڈھا کر نئے پل سے گاڑی کھاتا کو ملانے والی شاہراہ عبدالقیوم تعمیر ہوئی تو ہمارے گھر کے دریچوں کے سامنے کا منظر وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ دریچوں کے سامنے کی وسعت کی اہمیت آج مجھے بخوبی معلوم ہے۔ اس چھوٹی عمر میں فنون لطیفہ کی باریکیوں سے ناواقفیت کے باوجود اس سے محبت میری نس نس میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر بھائی خان کی چاڑی سے گزرتے ہوئے اس جگہ رک جایا کرتا جہاں ایک مصور کوہ نور سینما کے بڑے بڑے ہورڈنگز بنایا کرتا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے فوٹو جس پر پینسل سے بے شمار متوازی اور ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی کہ جیسے خد و خال کینوس پر بنا کر کہیں ہلکے اور کہیں گہرے رنگ بھرتا۔ گھر آ کر میں بھی اخباری تراشوں پر لکیریں کھینچ کر ان کی نقل بناتا تو دیکھنے والے کہتے کہ تم بڑے ہو کر مصور بنو گے۔ مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں انگریزی کے استاد جناب عبدالغفور صاحب کی خواہش پر جماعت میں ان دنوں کا ایک مشہور گیت الف سے اچھی گاف سے گڑیا سنایا تو انہوں نے خوبصورت سندھی لہجے میں کہا کہ بابا تم تو پکے گلوکار ہو۔ یہ بھی یاد ہے کہ گاڑی کھاتے میں گھر کے سامنے چھوٹے سے میدان میں رات ہوتے ہی ریڈیو اور اسٹیج کے چند فنکار موٹر میکینک ستار بھائی کے ورکشاپ کے باہر کھڑی ہوئی بیمار گاڑیوں کے بونٹ اور چھت پر بیٹھ کر مکالمے ادا کرتے تو کوئی گیت سناتا۔ فلم خاموش رہو کہ عدالت والے منظر میں اداکار محمد علی مرحوم کے جذباتی مکالموں کی ہو بہو نقل ابو بلاول کیا کرتا۔ جگدیش کمار، ایم اے راجہ، منان راجہ، ناصر بلوچ ڈراموں کے مکالمے ادا کرتے، کوئی تال دیتا، کوئی گیت الاپتا۔ دوسری طرف طاہر بھائی سامنے دیوار پر اکثر کوئلے سے خوبصورت نقش و نگار بناتے۔ میں اپنے چھوٹے قد کے ساتھ یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھا کرتا تھا۔ یہ میرے مشاہدے کی سرائے میں اترنے والے پہلے مسافر تھے۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی میری والدہ عام گھریلو خواتین کی طرح خریداری کرنے اپنے ساتھ بازار لے جایا کرتی۔ ریشم گلی، شاہی بازار، فقیر کپڑ کے راستوں پر لوگوں کی طرح طرح کی بولیاں بولتے، بحث و تکرار کرتے، لین دین کرتے اور غور کرتے ہوئے غور سے دیکھا کرتا۔ یہیں ایک نکڑ پر بازار میں موجود ہر شخص سے زیادہ اجلے سفید اور کلف لگے کپڑے پہن کر ایک گدا گر روزانہ رکشے میں بیٹھ کر آتا اور اپنی ہاتھ پھیلانے والی دکان سجا کر بیٹھ جاتا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ جی سی ٹی گراؤنڈ میں لگنے والے سالانہ فوجی میلے میں میرے والد مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا کرتے تاکہ میں لوگوں کے سروں کے اوپر آسانی سے فوجی بینڈ، فوجی ساز و سامان اور پریڈ دیکھ سکوں۔ شاید میری زندگی میں مشاہدے کی کونپلیں اسی دور میں پھوٹی جو لفظ کی محبت کے ساتھ ساتھ میرے اندر پروان چڑھتی رہیں۔
یہ لفظ کی محبت ہی تھی جو 12-13 سال کی عمر میں المشرق لائبریری لے گئیں، جہاں سے اسرار احمد المعروف ابن صفی کی کہانیاں پڑھ کر کہانیوں سے آشنا ہوا۔ ای ایم فاسٹر، جیمز ہیڈلے چیز اور ایسٹن میکلن جیسے ناول نگاروں کے تراجیم پڑھنے کو ملے۔ بعد ازاں 15-16 سال کی عمر میں ہر لکھنے والی کی نگاہ شوق کی انتہا، پریم چند، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی ایسے افسانہ نگاروں کو پڑھ ڈالا۔ بھلا اس عمر میں خالی ڈبے، خالی بوتلیں، ٹیڑھی لکیر، لائسنس، لحاف کے بعد کوئی بچہ رہ سکتا ہے؟ کتابیں پڑھنے کا شوق مجھے حیدرآباد کے کونے کتھرے میں چھپی ہوئی لائبریریوں تک لے گیا تھا۔ پڑھنے کے اس شوق کی بدولت لفظوں کو خیالات کی مدد سے ایک لڑی میں پرونا بھی آ گیا تھا۔ وہ 200 سے زائد صفحات کی ایک کاپی تھی جس میں اپنی زندگی کے تلخ و شیریں اور بے ربط واقعات اور حوادث اپنی ٹھوٹی پھوٹی اردو میں لکھا کرتا، مگر افسوس بعض کھو جانے والی چیزوں کا دکھ عمر بھر میں رہتا ہے۔ وہ کاپی ان میں سے ایک تھی۔ میرے کزن شمیم بھائی نے رام بابو سکسینہ کی تاریخ اردو ادب اور قرۃ العین کا آگ کا دریا مجھے تحفتاً دیں، جنہیں پڑھ کر میں اردو ادب اور شعور کی روح والی ممتاز تخلیق کار سے روشناس ہوا۔ یہ میرے اردو ادب کی سمت سفر کا آغاز تھا۔ حرف کی محبت نے آہستہ آہستہ زندگی کو دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کی قوت کو جلا بخشی اور ادھر ادھر لکھے ہوئے لفظوں کو اعتبار دیا۔ انہی دنوں ایک سفر کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ حیدرآباد سے کراچی کا سفر تھا، ایک نگر سے دوسرے نگر کی طرف، ایک چھوٹے شجر سے بڑے شجر کی طرف، جس میں اگر شناخت نہ ہو تو پرندے اکثر گم ہو جاتے ہیں۔ اور یقین جانیے میں نے سمندر کنارے آباد اس شہر کی بھیڑ میں اکثر لوگوں کو گم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اب تک اپنی زندگی کی نصف حیدرآباد اور نصف کراچی میں بسر کر چکا ہوں۔ اپنی زندگی کا نصف حیدرآباد اور کراچی میں بسر کر چکا ہوں۔ جتنا بھی حیدرآباد کا مقروض تھا اب اتنا ہی کراچی کا بھی مقروض ہوں۔ میں یہ قرض تو نہیں اتار سکتا۔ یہ کتاب اپنی یاد میں بسے ہوئے شہر حیدرآباد کے نام منسوب کر سکتا ہوں۔ رہی کراچی کی ادائیگی تو وہ پھر کبھی صحیح کہ اس کا قرض تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔